حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کریں، بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ کڑوا سچ: زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ بار بار ہاتھ تو دھو ہی رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات کا زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپسی کرنی ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔
دل دکھانے والوں کو کیا پتہ سہنے والا کس اذیت سے گزرتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیں، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو انسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ صرف احساس بدلتے ہیں ورنہ محبت اور نفرت دونوں ایک ہی دل سے ہوتی ہیں۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر ہی رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کر دیتا ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان من پسند شخص کے آگے ہار جاتا ہے، اور وہی شخص اوقات دکھا کے چلا جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ چاہے پھر کسی بھی جگہ ہو، انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ جس محبت میں درد کسی ایک کے حصے میں آ جائے وہ محبت کی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگو اور اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی۔ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف کھاتا ہو۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور پوری رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے۔
اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سچ بولنا، سچ سننا اور سچ جاننا بھی اللہ کی توفیق ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی ان کو حرام سے بچانے سے افضل اللہ کی کوئی عبادت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے بھی سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔